بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کی وصیت کہ قولوا، تم کہو، لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا، فلاح پالو گے۔ اور یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی؟ روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں دیکھا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ گلیوں میں جا رہے ہیں ذی المجاز میں، تو آپ یہی جملہ بار بار کیا ہے دہرا رہے ہیں، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ کہہ رہے ہیں اور انہی باتوں کو کیا ہے دہرا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی اس بازار میں ذی المجاز میں آپ کے پیچھے یا اس جگہ جو لوگ ہیں، جو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور ادھر ہی آپ کے چچا ابو لہب تھے، وہ بھی آپ کو کیا ہے جھٹلا رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ اے لوگو تم کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا، تم کہو لا الہ الا اللہ، یہی کہو، تم کیا ملے گا تمہیں؟ تفلحوا، تم فلاح پالو گے، یعنی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی نصیحت تھی، وصیت تھی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نصیحت انہی کے لیے خاص تھی، بلکہ یہ ایک اچھی بات تھی، ایک وصیت، ایک اچھی نصیحت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غیر قوم کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے کو بول رہے تھے، تاکہ وہ فلاح اور کامیابی انہیں کیا ہے حاصل ہو جائے۔ تو گویا کہ آپ کی جو نصیحت وصیت یہ کہ ہم اور آپ کو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، کثرت سے ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، تفلحوا، تاکہ ہم فلاح پا جائیں، ہمیں کیا ہے کامیابی حاصل ہو جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ حضرات، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، اور یہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایسا کلمہ توحید جو کہ جس پر یعنی بندے کے
اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر کلمہ توحید بندے کے اندر نہ پائی جائے تو چاہے جتنا عمل کر لے وہ، اس اعمال کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس بندے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں پایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پالو گے، کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کو اس وقت تک کوئی فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، کیونکہ اسی کلمے پر لا الہ الا اللہ ہی پر کیا ہے، تمام اعمالوں کا دار و مدار ہے۔ کسی عمل کو شرف قبولیت اس وقت تک حاصل نہیں جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اس کا اقرار کرنا یہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیا ہے، علامت ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار اور مختلف قسم کی نعمتیں بندے پر ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اور بہترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بتایا۔ لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا، اس کا اقرار کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، لوگوں پر ہے۔ تو المہم لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجیوں میں سے ایک اہم کنجی، تمام انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کی جو دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی۔ اور اسی طرح جس شخص کا آخری کلام اس دنیا سے لا الہ الا اللہ تھا، آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی پابندی کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو وظیفہ اپنا بنا لینا، انسان کے گناہ کیا ہے، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے مسند احمد کے حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر کسی سفر میں تھے، تو ہم نے سنا کہ ایک شخص بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ ہمارے سفر ہی میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص اللہ اکبر بلند آواز سے جو ہے کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس عمل کو سنا، یعنی اس کا لا اللہ اکبر کہنا آپ کے کانوں تک آواز آئی، تو آپ نے کہا علی الفطرہ، یہ شخص فطرت پر ہے۔ یعنی جو شخص بلند آواز سے اللہ اکبر بار بار دہرا رہا ہے، ہمارے ساتھ سفر میں جو شخص ہے جس نے یہ ایسا کیا ہے، علی الفطرہ، یہ شخص فطرت پر ہے۔ کیا مطلب فطرت پر؟ یعنی فطرت سلیمہ پر ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس کے اوپر کوئی اور ذات نہیں۔ اب اس کے بعد اس نے اپنی زبان سے کہا بلند آواز ہی سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پہلے اس شخص نے کہا اللہ اکبر بلند آواز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا کہ علی الفطرہ، کہ یہ شخص فطرت پر ہے۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ شخص
اب اللہ اکبر کے بجائے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے بلند آواز سے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا خرج من النار، اسے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے نکال دیا، آزاد کر دیا. یعنی اس نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم کی آگ سے کیا ہے آزاد کر دیا. تو یہ اتنا عظیم اور اتنی قوت و طاقت والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر بندے نے لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا، اخلاص کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے کیا ہے ضرور آزاد کر دے گا، جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا ہے. اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی شیئا یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں گا اور جہنم کی آگ سے مجھے وہ عمل دور کر دے گا. سوال کرنے والا کون ہے؟ صحابی جلیل حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، وہ عمل مجھے جنت تک پہنچا دے گا، جنت کے قریب پہنچا دے گا اور جہنم کی آگ سے مجھے کیا ہے دور کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنہ. اگر تم نے برائی کی، یعنی اگر تم سے برائی کا ارتکاب ہو گیا، فاتبعها حسنہ، تو برائی کے پیچھے پیچھے تم کیا ہے نیکی ضرور کرنا. کیونکہ اگر برائی کسی سے سرزد ہو گئی اور اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو نیکی برائی کو کیا ہے ختم کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے کہ قرآن کی آیت اس مفہوم میں ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسی بات کی تعلیم دیں، ایسا عمل آپ مجھے بتائیں یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ عمل جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے کیا ہے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنہ. اگر تم نے کوئی برائی کا ارتکاب کر لیا تو اس کے ساتھ تم بعد میں کیا ہے نیکی ضرور کرنا. حضرت ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول من الحسنات لا الہ الا اللہ. اے اللہ کے رسول، کیا نیکیوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی ہے؟ یعنی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، کیا یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ جن نیکیوں کو کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ہی احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سب سے احسن نیکی ہے. یعنی تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے. غور کریے حضرات، یعنی حضرت ابو ذر کا جو سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایک ایسی نیکی بتائیے کہ جس کو کرنے سے میں جنت کے قریب مجھے وہ عمل کر دے، وہ نیکی، اور جہنم کی آگ سے مجھے کیا ہے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو وصیت کی، نصیحت کی، وہ یہ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنہ. اگر تم سے کبھی برائی ہو جائے، برائی سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے اگرچہ ایمان والا، اس کی اول و آخر کوشش رہتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، لیکن پھر بھی شیطان لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ بہکاتا رہتا ہے
انسان بہک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں برائی میں مبتلا ہو گیا، برائی کا ارتکاب کر لیا، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً، تم اس کے بعد نیکی ضرور کرنا۔ خود نخواستہ لا علمی یا جہالت یا شیطان کے وسوسوں میں آ کر کسی نے جھوٹ بول دیا، تو اب اگر وہ سچا ایمان والا ہے، اس کو اپنے اس جھوٹ بولنے کا، اس برائی کا احساس ضرور ہوگا۔ جیسے ہی برائی کا احساس ہو تو تم اس کے بعد نیکی کر جاؤ۔ اور کیسی نیکی؟ کس قسم کی نیکی؟ ہر وہ نیکی کر سکتا ہے جو اللہ کے قریب کرے، جہنم کی آگ سے دور کر دے اسے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے، کچھ نہیں زبان سے کم از کم استغفر اللہ کہتے، اخلاص کے ساتھ، معنی مفہوم سمجھتے ہوئے۔ کچھ نہیں تو اتنا ضرور کرے کہ وضو کر لے، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کر دے، 1 دن کا نفل روزہ رکھ لے، کوئی بھی نیکی کر لے، کیونکہ آپ نے کسی نیکی کو مخصوص نہیں کیا ادھر، اسی لیے ہر قسم کی نیکی اس میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال، آپ کا جواب جو تعلیم تھی وہ یہ، اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنہ، اگر تم سے برائی ہو جائے، فاتبعها حسنہ، تو تم اس کے بدلے نیکی ضرور کرنا۔ آگے حضرت ابو ذر نے کیا پوچھا؟ کہا کہ من الحسنات لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا یہ بھی نیکی میں سے ہے؟ یعنی کیا ان نیکیوں میں سے ہے جسے کیا برائی کی بات کیا جا سکتا ہے اگر برائی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ہی احسن الحسنات، لا الہ الا اللہ ایک ایسی نیکی ہے جو کہ احسن الحسنات، تمام نیکیوں میں سب سے احسن ہے، یعنی تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے۔ لیکن ادھر ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے حضرات، صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ورنہ ایک شخص زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن دوسروں کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے، دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے ان کی پوجا کرتا ہے، اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کا لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسی موقع پر کیا ہے، اسی کے مطابق تمہاری زندگی ہو، تمہارا عمل ہو، ہمارا عمل ہو، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کے جو ہے فضائل ہمیں حاصل اور برکات ہمیں کیا ہے پہنچ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو اور اس وصیت کو، نصیحت کو ہم یاد رکھیں کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے بار بار یہ کہا، بار بار اس جملے کو دہرایا، ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور اسی کے مطابق تمہارا عمل ہو، تفلحوا، تو تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ برابر اس کو کہنے کی، پابندی کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے اپنا عمل بھی بنانے کی کیا ہے کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔